عورت کی جو اصل ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، چاہے بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، ان لوگوں کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دینی طور پر ٹرین کرنا، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ ان جنرل میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ عورتوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماتحت جو مرد ہے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ یہ پہلی آیت کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اللہ تم سے تمہاری ذمہ داری کے تعلق سے سوال کرے گا۔ یہ ان جنرل سٹیٹمنٹ ہو گیا۔ الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگوں کو بتاتے ہیں، فالامام الذی راعی، قوم کے امام سے، پریزیڈنٹ سے، صدر سے، لیڈر سے، امیر سے، اس کے انڈر رہنے والے، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں گھر میں رہنے والے ذمہ دار مرد سے، کیا گھر میں جو ذمہ دار مرد ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، تو اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان سے سوال ہوگا۔ تیسرا غور کرنے کا کیا ہے، گھر کی عورت سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے ماتحت جتنے مرد دیے ہیں، جتنے بچے دیے ہیں، تم ان کی تربیت کیسے کی؟ اپنے پاس خیال ہی نہیں ہے عورت کے بارے میں، بس پکوان کر دی، گھر کے کاماں کر دی تو بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، یا شادیاں کچھ اوکیشنز آ گئے تو اس میں پوری لیڈرشپ ان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت اس عورت سے سوال ہونے والا ہے کہ تمہارے گھر والوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اصلاح میں کیا رول ادا کیے، ذمہ داری کہاں تک نبھائے، یہ سوال ہونے والا ہے۔ چوتھا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امپلائی سے، ایک غلام سے، ایک سرونٹ سے، اس کے باس کے مال کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ اب یہ چاروں دیکھ لیجیے، یہ چاروں کے چاروں آپ کے سوسائٹی کے رولز ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں تو ذمہ داری دیا اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت کے دن سوال کرے گا کہ تم اس کو کیسے نبھائے ہیں۔ تو اب یہ ان جنرل ذمہ داری ہے، اسی لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ تو کئی مرتبہ سنے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم بھی بچو جہنم کی آگ سے اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا، آپ کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ دنیا میں تو نہیں ہے نا آگ، وہ تو آگ جہنم کا تذکرہ ہے، اور وہاں آپ کیسے بچائیں گے؟ مثال دیکھیے، بیڈ روم میں آپ کے لڑکا سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، آپ کے گھر کو آگ لگ چکی ہے، اور وہ آگ لگتے لگتے بیڈ روم کو بھی لگ گئی، لڑکے کے بیڈ کو بھی لگ گئی، گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہے، محترمہ اکیلے ہیں، کیا کرتے ہو نا؟ اس کو خیال رہنا نہیں، کیا جان دو زندگی رہا تو جیتا، نہیں تو نہیں، چھوڑ دیتے نہیں۔ ان کو جتنا کیپیسٹی ہے کوشش کرتے سوئے ہوئے کو جگا کر اس کو باحیات باہر لانے کے لیے، پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اٹھانے کی کوشش کریں گے، مردے کی طرح سو بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پیر یا کالر پکڑ کر کھینچ کر باہر لے لے کے آ جاتی بیچارے۔ یہ دنیا کی آگ سے تو آپ ایسا بچا لیے، دنیا کی آگ سے بچانے کا طریقہ تو اپنے کو سمجھ میں آ رہا موٹا موٹا۔ سوال یہ ہے آخرت کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ وہاں تو چانس ہی نہیں نا، کوئی آدمی جہنم میں چلے گیا تو کیا ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے؟ بھائی آپ کو بچنے کی گارنٹی نہیں ہے، تو وہاں کیسے بچائیں گے؟ تو فارمولا یہ ہے، آپ دنیا میں اپنے اولاد کی، اپنے ماتحت لوگوں کی صحیح تعلیم کر کے، صحیح تربیت کر کے، اس کے ذریعے سے انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، جہنم کی آگ سے اگر کسی کو بچانا ہے تو صرف دینی تعلیم اور دینی تربیت کے ذریعے سے ہی یہ ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھیوں دیکھ لیجیے، آپ آج اکثر جگہ آپ سنتے ہیں، اکثر جگہ کیا سنتے ہیں، 4-5 لوگ جہاں بھی بیٹھے آج کل، معاشرہ خود بگڑ گیا اور دیکھ رہے کیا برائیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر بگڑ گیا، خاندان بگڑ گیا، سماج بگڑ گیا، جہاں بھی دیکھو بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اکثر لوگ بول لیتے۔
لیکن کوئی یہ غور کرنا نہیں چاہتا اس وقت تک کسی گھر کی اصلاح، اس وقت تک کسی خاندان کی اصلاح، اس وقت تک کسی معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک کہ کسی عورت کی اصلاح نہ ہو. یہ چیز مان کے چلنا ہے. عورت کی اصلاح گھر کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح خاندان کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح ہوئی تو سوسائٹی کی اصلاح ہے. اگر آپ عورت کی اصلاح نہیں کیے، آپ عورت کو ٹرین نہیں کیے، تو آپ کوئی امید مت رکھیے آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کا معاشرہ، آپ کے سوسائٹی کے اصلاح ہونے کی، چونکہ عورت کے ہاتھ میں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، واقعہ بہت پیارا اور غور کرنے کا ہے. ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور یہی ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. عورت کے ہاتھ میں ہے. کیسے؟ ایک عورت ماں کی حیثیت سے جب وہ ماں ہوتی تو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کرتی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے اور اپنے بچوں کو جنت میں بھیجتی ہے. یہی عورت ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی غلط تربیت کر کے، اپنے بچوں کی غلط اصلاح کر کے، اپنے بچوں کو غلط تعلیم دے کے اپنے بچوں کو جہنم میں بھیجتی ہے. یہی عورت بیوی کی حیثیت سے جب وہ بیوی ہوتی تو اپنے شوہر کی صحیح اصلاح کرتی ہے، صحیح تربیت کرتی ہے، صحیح چیزوں کی فرمائشیں کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جنت میں بھیجتی ہے. یہی عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کی غلط اصلاح کر کے، غلط تربیت کر کے، غلط فرمائشیں کر کے اپنے شوہر کو جہنم میں بھیج دیتی ہے. تیسرا، یہی عورت بیٹی کی حیثیت سے جب بیٹی ہوتی تو وہ باپ کی صحیح تربیت کرتی ہے، وہ باپ کی اصلاح کرتی ہے، صحیح چیزوں کی فرمائشیں کرتی ہے اور اپنے باپ کو جنت میں بھیجتی ہے. اور یہی عورت بیٹی کی حیثیت سے اپنے باپ کی غلط اصلاح کر کے، غلط تربیت کر کے اپنے باپ کو جہنم میں بھیجتی ہے. چوتھا دیکھ لیجئے، یہی عورت بہن کی حیثیت سے جب وہ بہن ہوتی تو اپنے بھائی کی صحیح اصلاح کرتی، اپنے بھائی کی صحیح تربیت کرتی اور اپنے بھائی کو جہنم سے بچاتی ہے، جنت میں بھیج دیتی ہے. یہی عورت بہن کی حیثیت سے اپنے بھائی کی غلط اصلاح کر کے، غلط تربیت کر کے اپنے بھائی کو جہنم میں بھیج دیتی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. اگر عورت دیندار ہے، عورت صحیح تعلیم یافتہ ہے، عورت کے پاس اگر دین کا سمجھ اور فہم ہے تو اپنے گھر کو، اپنے گھر میں رہنے والے ماتحتین کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کر کے اوورال ان کو جنت میں بھیجنے کا ذریعہ بنتی ہے، ورنہ ان کو جہنم میں بھیجنے کا خود ذریعہ بن جاتی ہے. آپ واقعات کی روشنی میں دیکھیے، یہی ماں ہے. ماں اگر ماں دیندار ہوتی تو اپنے بچوں کو کیسے انفلوئنس کرتی ہے، اگر یہی ماں بے دین ہوتی تو اپنے بچوں کو کیسے بگاڑتی. آپ واقعات دیکھ لیجئے. نوح علیہ السلام ہے. کون؟ نوح علیہ السلام ہیں جن کی 950 سال دعوتی رپورٹ ہے، ایج نہیں ہے. 950 ایئرز یہ ان کا عمر نہیں ہے، ایج نہیں ہے، وہ دعوت کا کام کا رپورٹ ہے. نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کا بیٹا ایمان نہیں لاتا. دیکھو، بیٹا اسلام نہیں لاتا، بیٹا ایمان نہیں لاتا. آخری دن تھا، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا. آخری بار نصیحت کرتے ہیں، بیٹے آج کے دن اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آج کوئی محفوظ رہنے والا نہیں ہے سوائے مومنین کے. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ہماری کشتی میں آ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بیٹا کیا بولتا؟ اے ابو، میں وہ اونچے پہاڑ پر چلے جاؤں گا اور اس پر کھڑے ہو جاؤں گا اور میں اپنی حفاظت کر لوں گا، لیکن ایمان نہیں لاؤں گا. ایمان نہیں لاتا. آخری نصیحت کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، ایک بہت بڑا موج آتا ہے، وہ پانی اوپر تک چلے جاتا اور اس کو لے کر ڈوب کے مر جاتا. تو پتہ کیا چلا؟ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے، لیکن خود بیٹا ایمان نہیں لایا. کیوں؟ چونکہ ان کی ماں ایمان والی نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی تو بیٹے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. لیکن وہی اگر ماں ایمان والی ہوتی، اگر ماں دیندار ہوتی تو بیٹے کی کیسی اصلاح کرتی ہے. ایک ادنا صحابی کافی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. کون ام سلیم ہیں؟ جن کے شوہر باہر سفر پر نکل گئے، واپس لوٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ام سلیم ایمان لائی ہے،
اسلام قبول کر رہی ہے. آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے ام سلیم تم تو بے دین بن گئی ہو, ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو تم نے اختیار کر لیا ہے, لیکن میرے بیٹے کے اوپر اس کا اثر پڑنے نہیں دینا. اسی وقت بیوی ام سلیم کیا کہتی ہے اپنے بیٹے انس سے, چھوٹا انس ہے, ننا منا انس ہے, بیٹے انس سے کہتی ہے بیٹے انس کہو لا الہ الا اللہ. بیٹا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا ہے. باپ پکار رہا ہے بیٹے انس تمہاری ماں کی بات کو نہ مان, وہ بے دین ہو چکی ہے, اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دی ہے, اس کی بات کو نہ مانو. پھر بھی ماں کہتی ہے بیٹے انس کہو لا الہ الا اللہ. باپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے, بلکہ ماں کی بات سن کر نہ صرف کلمہ پڑھتا ہے, نہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, بلکہ وہ ننھے منھے انس اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے 10 سال اپنا زندگی گزارتے ہیں. سوچو کیوں؟ ماں دیندار ہے. آج دیکھ لیجئے گھروں کا حال, گھروں میں بھی آپ دیکھتے نا, باپ کے لاکھ پکارنے سے بھی بیٹا نہیں سنتا. بعض وقت باپ بیلٹ بھی لیتا تو انہیں نہیں سنتا, لیکن ماں ذرا آنسو نکال لے, تمہارے کو دیکھ کے خاموش بیٹھ رہا ہوں, ان کو بولو بار بار ایسا نہیں کرنا بول کے, سنتے نہیں سنتے. ذرا ماں جا کر سمجھانا شروع کر دے, ذرا ماں جا کر اس کو تھٹی پکڑ لے, یا ماں آنسو نکالنا شروع کر دے, کئی کو ایسا کر رہے, پھر سمجھ جاتا ہوں. لیکن باپ پکارتا ہے, بیچارہ خرچے بھی کرتا ہے, لیکن باپ کی نہیں سنتا ہے. آپ گھروں میں دیکھتے بھی ہے, بعض وقت باپ کے بیلٹ لینے سے بھی بیٹا نہیں سنتا ہے, لیکن ماں ذرا گھور کے دیکھ لے, انہیں سمجھ کے خاموش آ کے بیٹھ جاتا. تو یہ ماں ہیں. تو پتا کیا چلا کہ بچے باپ کے عقیدے پر نہیں ہوتے, بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. آپ اسی لیے دیکھو اکثر گھروں میں باپ دیندار ہے, فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ باپ بہت زیادہ دیندار ہے, بہت دین پر عمل کرنے والا ہے, لیکن اگر بیوی دیندار نہیں ہے, لڑکے کی ماں دیندار نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے, انہوں جب تک شوہر کے پاس ہے دیندار کی طرح ایکٹنگ کرتے. فار ایگزامپل بیٹا پیدا ہو گیا, بیٹا پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا, اگر انہیں شوہر کے پاس ہے تو صبح شام دعائیں پڑھ کے پھونکتے, صبح شام کی ذکر و اذکار ہوتا, بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن عقیقہ کر دیتے. لیکن اگر محترمہ دیندار نہیں ہے, صرف شوہر دیندار ہے, تو گھروں میں 7ویں دن عقیقہ بھی ہو جاتا. انہوں ذرا میکے چلے گئے ان کے, تو جانے کے بعد کیا ہوتا, 40ویں دن چلا بھی کر دیتے, اور گال کے اوپر ٹیکا لگا دے کر کیا بولتے, نہیں ماں بچے کو نظر سے بچا دیتی ہے. آپ دیکھ لو, اگر دیندار بیوی نہیں ہے, شوہر کتنا ہی بے دین ہو, بچوں کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. آپ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہر بقرعید کے دن بغیر اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سنے کہ آپ کی عید نہیں ہوتی. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کون اسماعیل تھے وہ, جن کے باپ ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ دیے ہیں, ایک وادی میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں لمبی مدت کے لیے, اور کب واپس لوٹے؟ لڑکا جوان ہونے کے بعد واپس آئے. آنے کے بعد بھی بچے کا کیریئر سیٹ کرنے کے لیے نہیں آئے, بچے کا لائف سیٹ کرنے کے لیے نہیں آئے. آفٹر اے لانگ ٹائم ابراہیم واپس لوٹتے ہیں اسماعیل کے پاس, آ کر کیا کہتے ہیں, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, حقیقت میں بھی نہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے, واٹ از یور اوپینین. بیٹا کیا کہتا ہے, آج کے بیٹوں کی طرح اللہ کے خاطر میرے کو قربان کر دیتے, کیا کرنا ہے تو تم کر لو, جاؤ جی. نہیں, بیٹا کیا بول رہا ہے, اے ابو جان وہی کر گزریے جو آپ کو آپ کے رب کے طرف سے کرنے کا حکم ملا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پتا کیا چلا, باپ آ کر کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں تمہیں اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. سوال یہ ہے, باپ ابراہیم تو بیٹے کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بیٹا اپنے آپ کو دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ یقیناً یہ ماں ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو پتا کیا چلا, اگر ماں دیندار ہوتی, ماں خود تعلیم یافتہ ہوتی, تو وہ بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ بچے اپنے آپ کو دین کے خاطر قربان کرنے کو بھی تیار ہوتے. آج کے بچوں کو دیکھ لو, دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا تو لاکھ کروڑ کلومیٹر دور کی بات ہے. دین کے خاطر انہیں ماں باپ کی بات سن کے ذرا ترکاری لا کے دیے تو بس سے, بیٹا کوتمیر ختم ہو گیا, گوشت پکانا ہے, ذرا لال لیتا کیا, آتے آتے ان کو لال لو بولو نا جی آفس سے, سنتے نہیں سنتے. بچے ہمارے مسجدوں کی صفائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بچے ذرا سنڈے ماں کا ساتھ دے دے گھر کی صفائی میں تو وہ ماں قسمت والی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں, یہ گھروں کے حال ہے, کیوں تربیت نہیں ہے نا بچوں کی, یہ معاملہ ہے. لیکن وہی بچوں کی صحیح تربیت ہوتی
تو پھر وہ بچے ایسے نکلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج، آپ دیکھ لیجیے یہ جتنے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم ڈگریز میں ڈگریز دیتے رہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ اولڈ ایج ہوم میں جتنے پیرنٹس ہیں ان کے بچے ان پڑھ نہیں ہیں؟ ان پڑھ آٹو چلا لینے والا پلمبر بھی ہے، کلینر بھی ہے، صفائی کر لینے والا بھی ہے، انہیں 5,000 کی سیلری میں بھی اپنے ماں باپ کو پال لیتا انہیں. لیکن کبھی جا کر دیکھو اولڈ ایج ہوم میں جو پیرنٹس ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے بچے لکھپتی ہیں، بڑے بڑے پروفیشنلسٹ ہیں. تو پتا کیا چلا، وہ بچوں کو ان کی ماں دنیا کے ڈگریز تو دے دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دے سکی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ماں زندہ ہے جا کر اولڈ ایج ہوم میں. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہوتی تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہے. دوسرا دیکھیے، یہی عورت اگر بیوی ہوتی اپنے شوہر کی کیسی اصلاح کرتی ہے. فرعون اس کے وقت میں ایک جاری کر دیا جیو. کیا تھا وہ؟ کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت اگر مرد کو جنم دے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. چونکہ اس کو خطرہ تھا مرد سے، اس کو بتایا گیا تھا. تو اس نے کیا جیو جاری کیا؟ آج کے بعد اگر کوئی بھی عورت مرد کو جنم دیتی ہے تو ہم اس کا قتل کر دیتے ہیں. یہ اناؤنس ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اتنے میں اللہ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے. جیسے موسیٰ پیدا ہوتے تو ان کی بہن فکر کرنے لگتی ہے، بھائی کے جنم کی خوشی سے زیادہ اب فرعون کو پتا چلے گا تو قتل کر دے گا. لیکن اللہ کے حکم سے ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر پانی میں بہا دیتی ہے. وہ اللہ کا کرشمہ تھا کہ وہ پانی میں بہتے بہتے موسیٰ کہاں پہنچے؟ اسی فرعون کے دربار پر پہنچے جو فرعون قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ہوتا کیا ہے، جیسے فرعون کے دربار پر موسیٰ علیہ السلام پانی میں تیرتے ہوئے ٹوکرے سے آگے، ان کی بیوی آسیہ جا کر پہلے ٹوکرے کو دیکھتی ہے، اس میں خوبصورت ننھے منھے موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اور جیسے فرعون آیا، فرعون سے کیا کہتی؟ دیکھو اپنے کو تو بچے نہیں ہیں، فرعون کو اولاد نہیں تھی، اپنے کو اولاد نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے. تو وہ فرعون جو خود جیو جاری کیا تھا بچوں کو قتل کرنے کا، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بجائے وہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگتے ہیں. یہ ہوتا ہے. آپ یہی ام سلیم کا واقعہ دیکھیے. یہی ام سلیم جب ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو ایک رشتہ آتا ہے ابو طلحہ کا. جب ابو طلحہ ان کو رشتہ پیش کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، اور ابو طلحہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. چونکہ حسب و نسب کے حساب سے بڑے خاندان کے مالدار آدمی ہیں، خوبصورت ہینڈسم ہے، ان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. وہ ام سلیم کو رشتہ بھیجتے ہیں. ام سلیم کیا کہتی؟ آج کی ہماری عورتوں کی طرح، آج کی ہماری مومنوں کی طرح، ارے انہیں خوبصورت ہے، چلو نکل جائیں گے، ماں باپ بات کی بات ہے. ایک دو بچے ہونے کے بعد وہ لوگ یو ٹرن لے کے خاموش ہوتے. اگر کوئی مالدار ہے اس کے ساتھ بھاگ گئے، ایسا نہیں تھا. حالانکہ آفر لڑکا دیا تو انہوں کیا کہتے؟ اے ابو طلحہ، تمہارا رشتہ ایسا نہیں جسے ٹھکرایا جا سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا رشتہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ میں ایک مومن ہوں اور تم ایک کافر ہیں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تم خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو. تم خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو. جب ضرورت پڑی اسے کھا جاتے ہو، جب ضرورت پڑی اسی کو استعمال کرتے ہو. چونکہ اس دور میں آٹے سے بھی گاڈ کو بناتے تھے، لکڑی سے بھی گاڈ کو بناتے تھے، پتھر سے بھی گاڈ کو بناتے تھے. اگر سفر میں ہے بھوک زیادہ ہوئی اسی آٹے کو کھا جاتے تھے، سفر میں ہے ضرورت پڑی آگ کی اسی کو جلا دیتے تھے. تو اب یہاں ام سلیم کیا دعوت دے رہی؟ دیکھو بھائی تمہارا رشتہ تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، مالدار آدمی ہے اور عزت دار آدمی ہے، حسب و نسب خاندان کے حساب سے بہت بڑے خاندان کی آدمی ہے، ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پاسبل بھی کیسے ہے اپنے دونوں کی شادی ہوگی؟ چونکہ میں ایک مومن عورت ہوں، میں ایک کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اور پھر دعوت کیا دے رہی؟ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی، تم اس چیز کی عبادت کرتے جس کو تم بناتے، ضرورت پڑے تو کھا جاتے، ضرورت پڑے تو جلاتے. جیسے ان کی دعوت ملی، جب ابو طلحہ بھی سوچنے لگی بات تو بالکل صحیح ہے، تو پھر وہ اسلام لا لیتے ہیں. ان کی دعوت پر وہ ایمان لا لیتے ہیں اور پھر شادی کرنے لگتے ہیں. تو ام سلیم کیا کہتی؟ تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے.
پھر کچھ مہر میں نقد رقم نہیں لی, کیا بولی؟ تمہارا ایمان لانا میرے لیے مہر ہے, اور ان کی شادی ہوئی. آپ یہاں دیکھو, ایک دیندار بیوی, شوہر مالدار بھی ہو, کروڑ پتی بھی ہو, کیسا بھی ہو, وہ اپنے دین میں کمپرومائز نہیں کری. جیسے اکثر آج لوگوں کو دیکھتے نا آپ, ایک لڑکا دیندار ہے, دیندار سے مراد خالی داڑھی نمازہ نہیں بول رہا ہوں میں, ایک پرفیکٹ دیندار آدمی ہے, انہیں مسجد میں دیندار بھی رہا تو مارکیٹ میں بھی دیندار رہتا, انہیں گھر میں بھی دیندار رہتا, کپڑوں کی دکان پہ بھی دیندار رہتا. اس دیندار با اخلاق آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. اگر کوئی دیندار آدمی ہے لیکن ایٹ پریزنٹ ویل سیٹل نہیں ہے, موجودہ دور میں ویل سیٹل نہیں ہے, موجودہ دور میں کروڑ پتی نہیں ہے, موجودہ دور میں کوئی گورنمنٹ جاب پہ نہیں ہے, لیکن سمجھدار, دیندار, اخلاق, ذمہ دار آدمی ہے, شادی کرنا چاہ رہا ہے, اپنے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اس کا رشتہ قبول نہیں کرتے, پیسہ نہیں ہے نا بھائی, ویل سیٹل نہیں ہے نا, دیندار نہیں ہے نا, یہ سوچ کر. لیکن وہی اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو ویل سیٹل ہے, لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, گورنمنٹ کا امپلائی ہے, یا ابراڈ میں رہنے والا ہے وتھ فیملی ویزا, لیکن دیندار نہیں ہے, اخلاق بدتمیز ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, بیڈ ریکارڈ ہے, بچی کو رشتہ دے دیتے. فلسفہ کیا رہتا ہمارا فلسفی, اللہ ہدایت دے دیتا بھائی بعد میں, اللہ بعد میں ہدایت دینے والا ہے. سوال یہ ہے جو اللہ بعد میں ہدایت دینے والا ہے اس کو, تو کیا اللہ اس کو بھی بعد میں ویل سیٹل نہیں بناتا تھا؟ کیا اللہ اس کو بعد میں مالدار نہیں بناتا تھا؟ تو یہ ہمارا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے, ہم اسلام کو ترجیح نہیں دیتے, لیکن وہاں ام سلیم اسلام کو ترجیح دیتی ہے, دین کو ترجیح دیتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا, اگر بیوی ایسے دیندار ہوتی تو پھر وہی ابراہیم اور ہاجرہ کا واقعہ سن لو. جب ابراہیم ہاجرہ کو لے کر چلے گئے, ایک وادی میں چھوڑ دیے اور سیدھے چلے جا رہے تھے, پیچھے سے پکار رہی تھی, ارے یہ کہاں لا کر چھوڑ دیے, آبادی بھی نہیں ہے, آس پاس میں لوگ بھی نہیں ہیں, کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں, پینے کے لیے کوئی پانی بھی نہیں ہے, ایسے کیسی جگہ ہم کو چھوڑ کر چلے جا رہے آپ. وہ خاموش چلنے لگتے ہیں. پھر پیچھے سے سوال کرتی ہے, کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ تو بس ایک جواب دیتے ہیں, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر کوئی سوال نہیں کرتی. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ اللہ ہم کو کیئر ٹیکنگ کر لے گا نا. تو ایمان ایسے ہوتا ہے دیندار عورت کا, دیندار عورت کا معاملہ ایسے ہوتا ہے. اگر وہ دیندار ہوتی, پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے, لیکن شوہر چھوڑ کے چلے جا رہا, تو آج کی اپنے بیویوں کی طرح اللہ کی خاطر بیوی کو روڈ پہ لا لیتے کیا, دین کی خاطر بیوی کو چھوڑ دیتے کیا, بیوی اللہ کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیتے کیا؟ نہیں. اللہ کے اوپر پختہ یقین تھا تو کیا کری, شوہر کو سیدھے سیدھے دعوت کے کام کے لیے جانے دی. نتیجے میں اللہ بھی اس عورت کے ساتھ کیسے کام لیا, بیٹا دیا تو اسماعیل جیسے دیا. اسی عورت کے ذریعے سے اللہ نے جو پانی کا کنواں نکالا, جس کو آج آپ زمزم کے نام سے پکارتے ہیں نا, جو ایسا کنواں ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لیکن شروعات کس کی وجہ سے تھا؟ وہ یہی اسماعیل اور یہی ہاجرہ کی وجہ سے. لیکن یہی بیوی دیندار نہیں ہوتی. آج گھروں کی حالت دیکھ لو آپ, اس پہ زیادہ واقعات بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی اگر دیندار نہیں ہے تو کورونا نے گواہی دے دی کہ کئی ایسے ڈائیورس ہوئے, کئی ایسے ڈائیورس. ریزن صرف یہی تھا, کووڈ کی وجہ سے شوہر کی نوکری چلے گئی, تو سسرے صاحب آ کر طلاق کرا کے بیوی کو لے کے چلے گئے. MNC میں نوکری تھی, سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری تھی, 1.5 لاکھ کی تنخواہ تھی, تو بچی کو رشتے میں دیا. اب نوکری چلے گئی نا میاں تمہاری, چل بیٹا میں پال لیتا ہوں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دیندار بیوی نہیں ہے. یہاں کھانے کو گت نہیں ہے, پینے کو پانی بھی نہیں ہے, اللہ کی یقین سے زندگی گزار رہی تھی دیندار بیوی. لیکن وہاں کروڑوں کا پیسہ بھی ہے, اللہ پر یقین نہیں ہے. جنس شوہر کی نوکری تو دور کی بات ہے, عورت کے پاس دینداری نہیں ہے تو ناشکری کیسی ہوتی انہیں. ناشکری, اگر 99 فرمائشیں بھی شوہر پورے کر لیا, اگر ایک فرمائش پوری نہیں کرا, ایک فرمائش, محترمہ کیا جواب دیتے معلوم, تم کرے کیا جی میرے لیے, شادی ہوئے جب سے اصل کیا کرے تم میرے لیے, تم کیا لائے میرے لیے. یہ معاملہ ہوتا ہے عورت کا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, اکثر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں. آپ دیکھ لو, تو یہ معاملہ ہے دیندار عورت کا. اگر عورت دیندار ہوتی بحیثیت بیوی, تو پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ حالات کتنے ہی خراب رہیں, حالات کتنے ہی برے رہیں, وہ اپنے شوہر کو سنبھالتی ہے. پھر یہی ام سلیم کا واقعہ آپ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے, اولاد, واقعہ کتنا پیارا ہے. ایک لڑکا پیدا ہوتا, لیکن شوہر ساتھ میں نہیں ہے. شوہر جنگ کے لیے سفر پہ نکل گئے. جب شوہر کو واپس لوٹنا تھا, اسی دن کیا ہوتا, بیٹے کا انتقال ہو جاتا. آپ سوچو کتنا صدمے کا واقعہ ہے. بیٹے کا انتقال ہو گیا.
लेकिन हुआ क्या, शोहर सफर से वापस लौटने वाला था उसी दिन। तो समझदार बीवी, दीनदार बीवी कैसे होती देखो आप, लंबे अरसे के बाद मेरा शोहर आ रहा, तो आने के बाद पहले उसे रिलैक्स चाहिए। आती है मैं उसको गम नहीं दूंगी, वो अपने मरे हुए बेटे को बोरिये में लपेटती है और पलंग के नीचे ढकेल देती है। शोहर आने के बाद जैसे शोहर आया तो दो खूबियां करती है जो हर बीवी के अंदर होना चाहिए। शोहर आने के बाद सबसे पहला काम, शोहर के लिए पसंदीदा पकवान पका के रखती। कौन? उम्मे सुलैम, हालांकि घर में बेटे का जनाजा निकला हुआ है। दूसरा, अपने शोहर के लिए अच्छी तरह सज दज के तैयार हो जाती। हदीस में आता है कि वो उस रात अपने शोहर के साथ मुलाकात भी करती है। सुबह उठने के बाद अच्छा ग़िज़ा भी दे दी, पेट का भूख खत्म हो गया। बीवी के साथ, शोहर के साथ जिंदगी भी गुजार ली, एक रात भी गुजार ली, हवस भी खत्म हो गई। सुबह उठने के बाद सवाल करती है। देखो, अल्लाह ने अगर हमें कोई अमानत दे दी, कोई भी आपके पास कोई अमानत दे दिया, वो एक वक्त आने पर वापस लौटा दिया, तो क्या हमें उसे वापस देना नहीं देना है? नहीं, अमानत को वापस देना है। तो तब कितना इत्मीनान से कहती, अल्लाह ने जो लड़के को अमानत के तौर पर हमको दिया, अल्लाह ताला उसे ले लिया। ये होता है दीनदार बीवी। दीनदार बीवी नहीं होती तो उन्हें घर में आते शुरू हो जाता, आते पहले वहीं अल्फाज शुरू हो जाते। बल्कि आज औरत का दीनदार नहीं होने का नतीजा क्या है, घरों में अगर किसी के जनाजे निकले तो सबसे पहले ये औरत क्या करती मालूम? अल्लाह को नाशुक्र अल्फाज अदा करती है, अल्लाह को नाराज करने वाले अल्फाज अदा करती है। घरों में नहीं सुनते आप, अल्लाह इंसाफ नहीं करता, अल्लाह रहम दिल नहीं है, अल्लाह का दिल पत्थर है, हमारा घर मिला था क्या, हमारा बेटा मिला था क्या, क्या कम करे अल्लाह को, नमाजा नहीं पढ़े क्या, रमजान के रोजे नहीं रखे क्या, अल्लाह इंसाफ ही नहीं करता। माँ सुने नहीं सुने, ये अल्फाज बोलने वाली कौन है? औरत है, मर्द है? औरत बोलती ना। तो पता क्या चला, ओवरऑल औरत दीनदार नहीं है तो ऐसे वाकयात होते। औरत दीनदार होती तो बेटा भी इंतकाल हो गया तो अपने दिल को पत्थर बनाकर, शोहर बहुत दिनों के बाद आया, वही पहले उसको रिलैक्स करना है, बाहर क्या क्या खाया कैसा खाया नहीं मालूम, पसंद का ग़िज़ा खिलाओ, इतने दिन से मेरे से दूर था, बिस्तरी से दूर था, पहले बिस्तर की ख्वाहिश पूरी करो, उसके बाद बेटे के वाक़या सुनाती। तो पता क्या चला है कि बीवी दीनदार होती तो घरों को ऐसे चलाती है, बीवी दीनदार नहीं होती तो वाक़यात बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को यहाँ खड़ा करूँ तो 15 मिनट तो मिनिमम सुना के चले जाता। तीसरा वाक़या, अगर यही औरत बहैसियत बहन, एज ए सिस्टर, वो अपने भाई की इस्लाह कैसे कर सकती? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या देख लो। हज़रत उमर है, कब का वाक़या? वो ईमान नहीं लाए। हज़रत उमर जब ईमान नहीं लाए, इस्लाम नहीं लाए, तो उस वाक़या सुनो पहले उमर का। इस्लाम लाने के बाद उमर इस्लाम की खातिर जंग करते थे ना, तो इस्लाम लाने से पहले वो मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के चक्कर में थे। इस्लाम नहीं लाए उमर और ईमान नहीं लाए, उन्होंने देख रहे कि ये मोहम्मद की वजह से सारे लोग इस्लाम में चले जा रहे। घर के दो भाई है, अगर एक भाई इस्लाम में चले गया घर टूट जा रहा, भाई भाई दूर हो जा रहे, माँ बेटे दूर हो जा रहे, बाप बेटे दूर हो जा रहे, ये मोहम्मद के दीन की वजह से। देख लिया उमर ने, और उमर इतने जालिम थे ईमान लाने से पहले कि उनके जुल्म से शैतान डरता था। तो आप सोच लो कैसे थे होंगे उन्होंने। हालांकि ईमान लाने के बाद, उमर ईमान लाने के बाद इतने दीनदार, इतने तखवे वाले हो गए कि उन्होंने एक गली में जाते तो शैतान नहीं जाता उस गली में। इसका दीन, इसका तखवा इस लेवल का है कि इसको मैं नहीं बहका सकता। लेकिन वही उमर ईमान लाने से भी पहले इतने जालिम थे कि वो शैतान जब भी डरता था उनसे, इसके जुल्म से मैं नहीं जी सकता रे भाई, तो शैतान भाग जाता था। तो वो उमर फैसला कर लिए कि ये मोहम्मद की वजह से क्या है, पूरा माशरा बर्बाद हो रहा, ये मोहम्मद की वजह से, तो क्या करूंगा मैं, मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। इस नीयत से हजरत उमर ने क्या किया, नंगी तलवार ले लिए, तलवार और नंगी है। हालांकि उस वक्त में तलवार को ढाल रखते लोग, जब जंग में जाना है या किसी को मर्डर करना है तो वो ढाल निकाल कर जब किसी को मारते। लेकिन हजरत उमर घर से निकले जज्बे में, खूब जलाली में हैं और नंगी तलवार लेकर जा रहे हैं। पर्पस क्या है, मोहम्मद की गर्दन उड़ा देना है ताकि अमन मिले, सलामती रहे, ये झगड़े पूरे खत्म हो जाए। जैसे रास्ते में जा रहे थे, एक साहबी ने देख लिया, पूछा कि भाई उमर इतने गुस्से में, इतने जलाली में, और वो भी नंगी तलवार के साथ, कहाँ जा रहे हो? तो हजरत उमर कहते हैं कि आज उमर की तलवार से मोहम्मद की गर्दन उड़ने वाली है। तो जब वो साहबी क्या कहते, उमर को कत्ल करना तो बात की बात है, हमने सुना है आपकी बहन फातिमा मोहम्मद की दीन कबूल कर ली है,
तुम तो मोहम्मद को मारने जा रहे, क्यों? वो इस्लाम ला रहा, लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा, लोगों को ईमान की तरफ बुला रहा, इस वजह से मोहम्मद को मारने वाले थे आप। लेकिन हमने सुना है आपकी बहन मोहम्मद का इस्लाम कबूल कर ली, मोहम्मद के दीन को कबूल कर ली है। तो वही उमर जो मोहम्मद को मारने जा रहे थे ना, उसी गुस्से में, अच्छा मेरा घर का मामला है तो पहले मेरी बहन की सफाई करता हूं, तो फिर यूटर्न लेके बहन के पास चले गए। दरवाजा खटखटाने लगे, बहन भाई आकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वो लोग कुरान पढ़ रहे। बहन भाई को खूब पीटने लगते, जीजा जी को, भाईजान को खूब मारने लगते। उसके बाद बहन आड़े आती है अपने शोहर को बचाने के लिए, तो बहन को भी मारने लगते। उमर बिन खत्ताब की बेटी है, ये भी उमर की बहन है, तो उमर जैसा है वो भी ताकतवर होगी। तो अब वो क्या करती, ताकत से अपने भाई की आंखों में आंख डालकर कहती कि ऐ उमर, जो करना है कर ले। मार रहा था ना हम लोग को, तो मारना नहीं, जो करना है कर ले, जिंदगी निकाल लेता, मौत देता, जो करना है कर ले, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, दीन नहीं छोड़ेंगे। बहन बोल दी। जैसे उमर देख लिए कि मेरी बहन मेरे साथ इतने जज्बात में बात कर रही, वो अल्फाज बहन के सुनना था, उमर के हाथ से तलवार नीचे चले गया, नीचे गिर गया। और रिटर्न में सवाल क्या करते, अच्छा तुम क्या पढ़ रहे थे, जरा पढ़ के सुनाओ। तो फिर बहन कहती जाओ गुस्ल करके आओ। तो वो गुस्ल कर कर आते हैं, तो फिर नीचे सर डाल लेकर बैठते हैं। बहन फातिमा सूरे ताहा के आयत तिलावत करके सुनाती है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फजल होता है, उमर वहीं पर इस्लाम कबूल करते। सीक्वेंस ही कैसा है देखो। उमर निकले क्यों थे, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए। उमर फिर वापस क्यों लौटे, अपनी बहन की सफाई करने के लिए। तो वो उमर जो मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए चले गए इस्लाम ला रहा बोल के, वो उमर जो बहन को मार रहे थे इस्लाम कबूल कर ली बोल के, वही उमर बहन की बातों में आकर गुस्ल कर ले के आके सर नीचे डाल लेके बैठ के कुरान की तिलावत करके वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। तो पता क्या चला, बहन दीनदार होती तो ऐसे होती, बहन तालीम याफ्ता होती तो ऐसे होती। वरना अगर बहन दीनदार नहीं है तो फिर मुझे वाकयात सुनाने की जरूरत नहीं है, आपके घर गवाही देंगे। कितने घर है जहां भाई गलती करता, किसी को मालूम हो या ना हो, बहन को पता चलता। भाई किसी से एफआईआर चलाता, किसी को पता हो या ना पता हो, बहन को जरूर पता होता है। नहीं देख रहे आप, क्यों? बहन दीनदार नहीं है, बहन इस्लाम वाली नहीं है, खुद भी बर्बाद, भाइयों की भी बर्बाद करती। लेकिन वही बहन दीनदार होती तो फिर वो भाइयों को ऐसे तरबियत करती। चौथा और आखिरी वाकया, अगर यही औरत बेटी होती तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करती अपने बाप के ऊपर। आप यही फातिमा का वाकया देखिए। कौन फातिमा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा। वो तो उमर की बहन फातिमा थी, यहां बात हो रही अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा। आप देखो, अल्लाह के रसूल जब दीन का काम कर रहे थे, दावत का काम कर रहे थे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, तो लोग आकर फूलों का हार नहीं डाल रहे थे, लोग शाल पोशी गुल पोशी नहीं कर रहे थे, रेड कारपेट डाल के वेलकम नहीं कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? गालियां दे रहे थे, पागल है, हौला है, दीवाना है, शायर है, मजनू है, ऐसे अल्फाज अदा कर रहे थे, इल्जामात डाल रहे थे, उनके ऊपर कचरा डाल रहे थे, उनके ऊपर मेंगनियां ला के रख रहे थे, पत्थरों से मार कर खूना खून कर रहे थे। जैसा आज भी आप देखते ना, कोई दीन का काम करता, कोई लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का काम करता, अगर कोई लोगों के अंदर खैर का काम करता तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, टांग पकड़ के खींचते, उसको बेइज्जत करते, लोगों के दरमियान में फूट लगाते, झगड़े पैदा करके ओवरऑल काम बंद हो जाना। अब दूसरे दिन से क्या होना, खाली झगड़े होना, टॉपिकों पे टॉपिक बात होना। नहीं, काम को आगे बढ़ाएंगे। काम करने वाला अगर पर्सनली गलत भी है, थोड़ी देर के लिए काम करने वाला उसके पर्सनल लाइफ में गलत भी होगा, लेकिन काम तो दीन का कर रहा, काम तो चार लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कर रहा। उन्हें जो पर्सनली गलत कर रहा, उन्हें अल्लाह को जवाब दे लेता, लेकिन उन्हें लोगों के अंदर तो फायदे की काम कर रहा ना, चलो उसकी मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ये ख्याल नहीं आता। चलो कुछ भी नहीं करे, खामोश बैठेंगे, ऐसा भी ख्याल नहीं आता। क्या करते? टांग पकड़ के खींचते ना, बेइज्जत करके, बदनाम करके, जलील कर दे के काम करने वाला, फिर उन्हें मुर्तद हो जाना बेजार हो जाके। तो वैसे ही उस वक्त भी क्या होता था, लोग अल्लाह के रसूल को ताने देते थे। और दिलचस्पी की बात क्या है, अल्लाह के रसूल को ताने देने वाले उनके खिलाफ जो थे, बाहर वाले नहीं थे, खुद उनके खानदान वाले थे, खुद उनके करीब वाले थे, खुद उनके मोहल्ले वाले थे, खुद उनके रिश्तेदार थे, खुद उनके सगे चाचा थे। लेकिन आपको दिलचस्पी की बात क्या है गौर करने की, अल्लाह के रसूल जब भी घर वापस लौटते, खैरियत से वापस नहीं लौटते थे,
کبھی گھر آئے سر پر کچرا ہے، کبھی گھر آئے زخم ہے، کبھی گھر آئے تو غم زدہ آئے. تو بیٹی فاطمہ اپنی بیٹیوں کی طرح کئی کچھ یہ لوگوں کے پورے پریشان ڈالے کے بیٹھے سو اچھی نوکری دیا نا اللہ تعالیٰ کتنا کیا ہوتا تو تھوڑا بہت کام کر لے رہے نا اپن تو دین پہ چل رہے نا. لوگ نہیں سن رہے چھوڑ دو نا، خالی تو تمہارے کو بدنام کر رہے، تم اچھا ہی کر رہے ہوں گا تمہارے کو بدنام کر رہے، جان دو چھوڑ دو. نہیں، فاطمہ کیا کہتی ان کی بیٹی فاطمہ ان کے ابو سے، اے ابو یہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے نا ان کو نہیں پتا آپ کا مقام کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. وہ تو آپ کو تکلیف دے رہے، ان کو نہیں معلوم آپ رحمت ہیں ان کے لیے. تو جب بھی گھر پہ آتے ہیں باپ تو سر کے اوپر کا پورا کچرا صاف کرتی ہے، کبھی گود میں لے کر سر پورا صاف کرتی ہے اور اپنے باپ کو ہمت دے کر واپس بھیجتی ہے. آپ دیکھ لو آج بھی اگر باپ کتنا ہی غریب ہو، باپ کے پاس چاہے عید کے دن پیسے بھی نہ ہوں، اگر بیٹی آ کر تھوڑی ہمت کی باتیں بول دے تو باپ کے اندر کتنا جذبہ جاتا، باپ کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے. لیکن اگر وہی بیٹی دین کی باتیں کرنے کے بجائے اب گھروں میں کیا ماحول چل رہا وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ان 4 واقعات کے ذریعے سے بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی دیندار ہوتی تو کیسے کرتی ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا ہے، ہم نے واقعات کی روشنی میں سن لیا ہے. اب آپ کو غور کرنا یہ ہے کہ اگر آج بھی ہماری گھر کی عورتوں کو ہم دیندار نہیں بنائیں گے، آج بھی ہم ہماری گھر کی عورتوں کو اسلام پر نہیں لائیں گے تو یہ 4 ایگزامپلز آپ اپنے گھر پر فٹ کر لو، آپ کو پتا چلے گا. لیکن آپ کو پتا چلنے کے لیے کہ یہ عورت دیندار ہوتی تو گھروں کو، معاشرے کو کیسے تبدیل کرتی واقعات دیکھ لیے. لیکن یہی عورت اگر دیندار نہیں ہوتی تو معاشرے کو کیسے بگاڑتی. 2 ایگزامپلز دیکھ لو. پہلا مثال، آج گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جتنے جھگڑے ہیں، ساس بہو کے درمیان میں جتنے جھگڑے ہیں، یہ پورے جھگڑے کرنے والے کون؟ مرد. کون؟ عورت کرنے والی. دیکھتے بھی ہے نا، پڑوس کے ساتھ جھگڑا، خاندانوں میں جھگڑے، رشتہ داریوں میں جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھابھی ننند کے جھگڑے. رول کس کا ہے؟ مرد کا ہے عورت کا ہے؟ عورت کا ہے. حالانکہ وہ مرد کتنا ہی دیندار ہو، وہ مرد دنیا کے حساب سے کتنے ہی بڑے پروفیشن پہ بھی رہیں، عورت تو جھگڑا کر کے رہتی. انہیں سمجھا بھی دیتا، ارے جان دینا کہ ماں تھوڑی دیر صبر کر لینا، مائی کہیں کو خاموش بیٹھنا. کون بولتے ہیں؟ عورت. دیکھ رہے نا آپ. تو یہ گھروں میں جتنے جھگڑے ہو رہے عورت ذمہ دار ہے. نمبر 1. نمبر 2، گھروں میں کوئی بھی فنکشنز ہوئے، مثال کے طور پر شادی لے لو. شادی کے نام پر لوگ جتنے رسومات کرتے، چاہے منجے کی رسم ہو، چاہے سانچک ہو، چاہے سندل ہو، چاہے ہلدی ہو، چاہے مہندی ہو، چاہے جمعہ کے دن ہو یا جمعگیوں کا کرنا ہو یا پرومس کی رسم ہو، جتنے رسومات کرتے، چلہ ہو چھٹی ہو، کرنے والے کون؟ مرد. عورت ہے. کیا کبھی آپ نے کسی علاقے میں ایسا دیکھا، کسی علاقے میں کہ کچھ علاقے میں عورتوں نے فیصلہ کر لیا، عورتوں نے، کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ایریا میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں کوئی رسم نہیں ہوگی، کوئی رسم نہیں. تو پھر پورے مرد جمع ہوئے سندل کھیل رہے تھے، پورے مرد جمع ہوئے منجے کر رہے تھے، پورے مرد جمع ہوئے سانچک کر رہے تھے. کبھی دیکھے آپ؟ کبھی نہیں دیکھتے. آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھتے. کیوں؟ کرنے والی کون ہوتی؟ عورت ہوتی. حالانکہ اس عورت کا شوہر مسجد کا امام بھی ہو، مسجد کا صدر بھی ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، دائی ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پولیس والا بھی ہو، انہیں پوری دنیا پہ کنٹرول کرتا. لیکن گھر میں محترمہ پورے کر کے رکھ دیتے انہوں. تو پتہ کیا چلا آپ کو؟ تو عورت اگر بے دین ہوتی عورت تو آپ دیکھ لو ایسے نقصانات کرتی ہے. لیکن وہیں پہ آپ مثال بھی دیکھو، اگر یہی عورت دیندار بھی ہوتی، دیندار، تو پھر وہ مردوں کو پار کرتی ہے دین میں. پازیٹیو بھی رخ ہے نا. یہی عورت اگر دیندار ہے تو وہ مردوں کو پار کرتی ہے. فار ایگزامپل رمضان گزرا، رمضان میں آپ دیکھ لیے پریکٹیکلی رمضان میں زیادہ بزی کون رہتے؟ عورت زیادہ بزی رہتی. مرد خالی ناٹکاں کرتا میں بزی ہوں. کیوں؟ صبح انہیں سویا ہوا ہے، وہ عورت بیچاری اٹھ کے سحری پکا رہی، سحری کر کے انہوں پھر سو جاتے، انہیں بچوں کو اسکول کی تیاریاں کر کے اسکول بھیجنے میں ہیں.
پھر اس کے بعد انہوں دوپہر میں ڈیوٹی سے آ کے پھر دوپہر میں سو جاتے. وہ بیچاری افطاری میں کیا کرنا، افطاری کی تیاریاں کر لیتے بیٹھتے. تراویح پڑھ کے آ کے صاحب پھر سو جاتے، انہیں کل صبح سحری میں کیا پکانا دیکھ لیتے بیٹھتے. تو پتہ کیا چلا، بزی کون ہے رمضان میں؟ عورت زیادہ بزی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے عورت اتنی زیادہ بزی ہونے کے باوجود بھی چونکہ عورتوں کو پہلے سے نالج ہے رمضان آیا تو قرآن تلاوت کرنا. ان کو پتا ہے رمضان آیا تو آپ دیکھ لو کسی بھی لڑکی کو پکڑ کر، بیٹا رمضان میں تم کتنا قرآن پڑھے؟ کوئی عورت کہتی کہ میں ایک پورا دورہ کر لی، یعنی 30 پارے پورے پڑھ لی. کوئی عورت کہہ رہی کہ میرے 2 دورے ہو گئے. کوئی لڑکی کہہ رہی کہ بھائی میں تو 3 دورے مکمل کر لی، 4تھے دورے میں ہوں رمضان میں. عورت اتنی بزی ہونے کے باوجود بھی. آپ مرد سے جا کر پوچھو بھیا آپ کے کتنے قرآن ہوئے؟ ایک قرآن مکمل ہونا نہیں، فرسٹ اننگ میں 4تھے پارے میں اٹکے ہوئے ہیں، پورے 30 روزے ختم ہو گئے. یہ ہوتا ہے. یہ عورت اگر اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو انہیں صبح 10 بجے تک گھر کے پورے کام کاج کر لے کے کسی نہ کسی عورت کے گھر پہ جا کر بیٹھتی، سماعت قرآن کے نام سے قرآن سنتی. کم سے کم اس کو پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے، کسی اور کے گھر پہ جاتی، 1 گھنٹہ نہیں 2 3 گھنٹے بیٹھ کر ہر روز 1 پارہ 1.5 پارے کی تلاوت سنتی، ترجمہ تفسیر بھی سن کے آتی عورت. لیکن وہی یہ مرد تراویح میں اگر امام صاحب ذرا 50 منٹ بھی کھینچ لیے، ارے کیا رے بھائی افطاری بہت دبا کے کھائے جیسا ہے نا، آج بہت لمبا کھینچ رہے. یہ معاملہ مردوں کا ہے. آپ دیکھو آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں کھڑے تھے نا تراویح میں. اگر کسی مسجد میں گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ، اب اس رات میں امام صاحب کی خیریت نہیں ہے، ہمت والا تو پوچھ بھی لیتا مول صاحب ذرا کل سے اتنا لمبا نہ کو پڑھاؤ مول صاحب. بڈھوں کا بہانہ ڈالتا، بوڑھے لوگ آئیں، اصل تو بوڑھے بیٹھتے بیچارے گھنٹے، انہوں نہیں بیٹھتے. تو پتا کیا چلا، عورت کو اہمیت ہے. تو انہیں دیکھو رمضان میں اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی قرآن میں کتنے آگے نکل گئی. لیکن یہی مرد جمعہ کے خطبے سنتا ہے نا، مرد کے پاس کتنا سورس ہے علم حاصل کرنے کا. جمعہ کے خطبے سنتا، درس قرآن درس حدیث سنتا، عید کے 2 خطبات سنتا، کان تو اجتماع ہوا تو اجتماعوں میں جا کے آ جاتا. لیکن خود عمل نہیں کرتا، گھر میں آ کر بیگم کو ایک چیز بھی نہیں سناتا. لیکن وہی عورت اگر علم حاصل کر لی، کم سے کم اپنی بیٹی کو تو سکھا دیتی انہیں، کم سے کم اپنے بہن کو تو بھی سدھار دیتی انہیں. تو پتہ کیا چلا، عورت کا علم حاصل کرنا، عورت کی صحیح تربیت ہونا، یہ واقعی معاشرے کی تربیت ہے. ورنہ مرد کتنا ہی دیندار ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. دوسرا مثال دیکھو آپ، مرد کی دینداری کا عالم کیا ہے؟ بہت لمبی داڑھی ہے، منہ کھولتا تو دین کی بات کرتا، منہ کھولتا تو اسلام کی بات کرتا، اللہ رسول کی بات کرتا. امام صاحب غلطی کرے ان کی غلطی کو بھی پکڑتا، صدر صاحب غلطی کرے ان کی غلطی کو بھی پکڑتا. لیکن گھر میں منہ نہیں کھول سکتا. آپ دیکھ لو گھروں کا، چوکٹ کے اندر مرد منہ نہیں کھول سکتا ہے، چوکٹ کے باہر رباب بتاتے، چوکٹ کے اندر پورا محترمہ کا چلتا. مثال لینا ہے مثال تو ایسی جمعہ کے دن مرد بیان سن لیتا، بہت جذبات میں آتا. ایک ٹاپک تھا جہیز، جہیز کی ٹاپک پہ خوب بیان سن لیا. گھروں کو جا کے بیگم کو کیا بولتا ہوں نے، بیگم آج خطبہ سن لیا میں کہ اپنے بچے کی شادی میں نہ جہیز لیں گے، نہ پلنگ لیں گے، نہ فرنیچر لیں گے، نہ ہنڈا لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لیں گے. بیوی بے دین ہے تو انہیں کیا پوچھتی معلوم، ہمارے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو اسلام یاد نہیں آیا؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر کے تم وصول کرے نا تمہارے سالوں کے پاس، جب یہ اسلام یاد نہیں آیا تمہارے کو، اب میرے کو وصول کرنے کا ٹائم اب یاد آیا تو گھر کے باہر چلے جاؤ جی. تم نہیں دیکھتے کتنے گھروں میں نہیں ہوتا ہے؟ گھروں میں شادیوں میں بات چیتوں میں تو مرد کا منہ اچا دیتے، ہاں بیٹھو جی تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم. بلکہ ان کے بھائی جان کو معلوم رہتا، ان کے بھائی کو معلوم رہتا، بھائی ذرا تم بات کرو، ان کو بات کرنا نہیں آتا، بھیا بات کرتے تم خاموش بیٹھو جی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے گھروں میں. مرد کتنا ہی دیندار ہو، مرد کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو، پروفیشنلی کتنے ہی بڑے پوزیشن پر بھی ہو، عورت کے پاس علم نہیں ہے، عورت کے پاس دینداری نہیں ہے، انہیں ایسا گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن ساتھیوں، آخری جملوں کے آخری الفاظ، اتنی آدھا گھنٹے کی گفتگو میں ہم نے دیکھ لیا عورت دیندار ہوتی تو واقعات میں تاریخ میں کیسے کیسے کارنامے انجام دی. آج ہماری عورت دیندار نہیں ہے تو گھروں کو معاشرے کو کیسے برباد کر رہی یہ بھی دیکھ لیا. سوال یہ ہے اس کے مجرم کون ہیں؟ ہماری عورت دیندار نہیں ہے، ہماری گھر کی عورتوں کے پاس تعلیم نہیں ہے تو مجرم کون ہے؟ ہو از ریئل کرمنل؟ کیا عورت مجرم ہے؟ نہیں، ہم مرد مجرم ہیں، ہم مرد لوگ کرمنلز ہیں. کیوں؟ ہم نے عورتوں کو دینی تعلیم سے پیچھے رکھ دیا ہے.
ہم نے موقع نہیں دیا. آپ دیکھ لو, مثال دیکھ لو آپ. گناہ کرنا ہے تو عورت ساتھ رہنا, صاحب کے ساتھ. فلم کو جانا ہے تو عورت ساتھ رہنا. دعوتوں میں جانا ہے عورت ساتھ رہنا. تم آئے تو جاتا ہوں, نہیں تو نہیں جاتا ہوں. باہر کہیں ٹریولنگ پہ جانا ہے عورت ساتھ رہنا. کہیں ملاقاتوں پہ جانا ہے عورت ساتھ رہنا. شاپنگ پہ جانا ہے تو بھی بیگم ساتھ رہنا. جمعہ کے خطبے کو جانا ہے, درس میں جانا ہے, اجتماع میں جانا ہے, کہیں مول صاحب کا بیان سننے جانا ہے تو بیچاری عورت کو بھی لے کے جائیں گے. خیال آتا نہیں آتا. تو کون مجرم؟ مجرم ہم ہیں نا. بلکہ خیال وہاں عورت کو تعلیم دیں گے بلکہ نہیں آتا. اگر کوئی میرے جیسا والا بول بھی دیا کہ بھائی بھیجو جمعہ ٹو جمعہ, کم سے کم جمعہ تو بھی ایک آدھا گھنٹے کا بیان سن کے تھوڑا تو بھی علم حاصل کر لیتے انہوں, تو وہاں فلسفہ کیا آتا ہمارا؟ عورت مسجد کو کیسا جاتی بھائی؟ عورت مسجد کو گئے تو فتنہ ہوتا, عورت مسجد کو گئے تو گناہ ہوتا. سنتے نہیں سنتے؟ ہاں, عورت مسجد کو گئے تو فتنہ ہوتا. عورت مارکیٹ کو جا سکتی, فنکشن ہالز کو تیار ہو کے جا سکتی, شاپنگ پہ جا سکتی, موویز کو جا سکتی, ٹریولنگ پہ جا سکتی. نیکیچ نیکی ہے. اجتماع کے لیے آئی, مسجد کے لیے آئی تو گناہ ہے. میں یہاں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کامن سینس کی بنیاد پر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عورت مارکیٹ جا رہی تو گناہ نہیں ہے, عورت شاپنگ پہ جا رہی تو گناہ نہیں ہے, عورت میک اپ کر کے تیار ہو کر فنکشنز میں جا رہی تو گناہ نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے. لیکن عورت اللہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تو آپ بول رہے فتنہ. یہ تو آپ کے ذہن کا علاج کروانا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. تو پتہ کیا چلا, ہم نے عورتوں کو پیچھے رکھا نا. ہم نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کے موقع فراہم نہیں کیے. ورنہ اگر عورت علم حاصل کرتی تو مرد سے آگے چلے جاتی. نہ صرف دینی تعلیم, کسی بھی فیلڈ میں عورت آ گئی تو مرد کو پیچھے رہنا ہے. مثال لینا ہے, کسی بھی اسکول, کسی بھی کالج کو چلے جاؤ, ٹاپرز کی لسٹ دیکھو. ٹاپرز کی لسٹ 75 گرلز ہے تو 25 جینٹس ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ چورسوں پر بڑے بڑے ہورڈنگز, بڑے بڑے فلیکسیز لگتے ٹاپرز کے. اگر ایک 20 فوٹو دیا انہیں تو 15 عورتیں رہتے اس میں, 4 مرد کان تو بھی وائیں کٹکے رہتا انہیں. تو کیا پتا چل رہا ہے آپ کو؟ وہ عورت کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے چلے جا رہی نا, انہیں مردوں کو پیچھے کر کے کتنا ٹاپ پہ چلے جا رہی. نہ صرف علم میں بلکہ آج عورت ہر میدان میں آگے نہیں ہے. باکسنگ میں دیکھ لو عورت آگے آ گئی ہے نہیں؟ آپ کرکٹنگ میں دیکھ لو عورت آگے آ چکی ہے. چیمپئن میں دیکھ لو عورت آگے آ چکی ہے. عورت آج سپریم کورٹ کی جج بن چکی ہے. عورت پریزیڈنٹ آف انڈیا بن چکی ہے. عورت آپ کی پائلٹ بن چکی ہے. عورت آپ کی چاند پر بھی جا چکی ہے نا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ کیا چلا, ہم نے عورت کو موقع دیا تو وہ مردوں کو پار کر کے اتنے ہائی لیول پر چلے گئی. سوال یہ ہے, وہ عورت کو آپ دین کہاں دیے؟ دنیا دیے تو پروو کر کے دکھا دی, اتنے ٹاپ پہ چلے گئی انہیں. سوال یہ ہے دین کہاں دیا آپ اس عورت کو؟ آپ دین نہیں دیے. اگر اسی عورت کو آپ دین دیتے, اسلام کی تعلیم دیتے, اسلام سکھاتے, تو جیسا انہیں چاند پہ گئے نا ویسی انہیں جنت میں جاتی, تمہارے کو جنت میں لے کے چلے جاتی. ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے گھر گواہی دیں گے, آپ کا معاشرہ گواہی دے گا, آپ کے گلی گواہی دیں گے. دوسرا وجہ کیا ہے؟ آج جتنے بھی لوگ عورتوں کو تعلیم دے رہے, کیا وہ باپ کبھی سوچ رہا ہے تعلیم کے معاملے میں کہ بھئی میری بچی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو, ایک لڑکی 0 سے لے کر UKG LKG سے لے کر کم از کم PG بھی کر لی, انہیں پوسٹ گریجویشن بھی کر لی, تو اس کے زندگی کے منیمم 20 ایئرس تو لگ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ ایک عورت کو آپ 20 22 25 سال وہ تعلیم دے رہے, وہ تربیت سکھا رہے جو اس کو شادی کے بعد کوئی گائیڈ نہیں کرتا. ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ننندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, گھر میں کبھی ان بند ہو جائے تو کیسے رہنا ہے, کوئی فارمولا مل رہا ہے آج؟ آپ کی جو بچیاں 20 22 سال جو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہی, اس میں کیا مل رہا بھائی ان کو؟ میں اس کا مطلب تعلیم کے خلاف نہیں ہوں بھائی, اس کو جو پڑھانا ہے پڑھاؤ, اس کو PhD کراؤ, ڈاکٹریٹ کراؤ آپ. سوال یہ ہے, اس کو سلیقے کی زندگی گزارنے کا اگر علم نہیں دے رہے, اس کو دینی تعلیم نہیں دے رہے, تو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ انہیں کلیکٹر بن کے PG بن کے بھی شوہر کے ساتھ ویسی زندگی گزار رہی جو ایک باہر جاہل ان پڑھ عورت جیسے زندگی گزار رہی. بلکہ وہ جاہل عورت کو ایک تھپڑ مارے تو منہ مچھلی کے پوری زندگی شوہر کے ساتھ رہتی. انہیں دیکھ لو آپ گھروں کے. لیکن یہ جتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں نا, تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے, میاں گھور کے دیکھے تو انہیں پہلے ڈائیورس کا لیٹر بھیج دے رہی. دیکھ لو آج
تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن آف گرلز کے نام پر جو لڑکیوں کی بربادی ہو رہی نا، اس کے بربادی شادیوں کے بعد زندگی ٹوٹ رہی ہے، آپ دیکھ لو. لیکن میں تعلیم بند کرو نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم سکھانے میں جتنا پریفرنسز ہے، جتنی محنت ہے، دین کہاں سکھائے بتاؤ میرے کو. آج آپ دیکھتے نا کسی بھی عورت کو اگر یہ فارمولا پتا چلے، یہ فارمولا کہ اگر میری وجہ سے میرا شوہر ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر جائے تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت اچھی چیز سمجھ رہے آپ؟ لعنت کیا ہے؟ بددعا ہے نا. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ کسی بھی عورت کی وجہ سے، کسی بیوی کی وجہ سے اگر اس کا شوہر ناراض ہو گیا، ایک رات گزر گئی ویسی، وہ پوری رات کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسی ناراضگی میں اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوی کہاں جائے گی؟ جہنم میں چلے جائے گی. سوال یہ ہے، اگر آج کسی عورت کو، کسی بیوی کو اگر یہ فارمولا پتا ہوتا تو کیا اپنے شوہر کو ناراض کرتی؟ لیکن یہ فارمولا اس کو کہاں ملے گا؟ کون سے گریجویشن میں ملے گا؟ کون سے پوسٹ گریجویشن میں ملے گا؟ بتاؤ مجھے. یہ ملے گا قرآن اور حدیث میں. بدقسمتی سے اسی سے ہم عورتوں کو دور رکھتے. نتیجہ آج آپ کے گھر ہے. اسی لیے کیا کرو؟ آج کے بعد فیصلہ کرو. آج کے بعد جیسا مسجدوں میں جمعہ کے خطبے ہو رہے، مسجدوں میں 5 وقت کے نمازیں ہو رہے، اسی طرح ہر محلے میں یا جہاں جہاں بھی مسجد ہے اس مسجد کے دائرے میں عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا. کم از کم ویکلی ونس تو بھی کوئی ایسا ذریعہ ہونا جہاں عورت آئے اور علم حاصل کر کے چلے جائے. علم کا مطلب یہ مت سمجھو، چونکہ ہمارے پاس کیٹیگری ہے مرد دیندار. مرد دیندار بولتے داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، نمازاں پڑھ لیتے، دکھتا، تسبیح ہاتھ میں رہتا. اس کے بعد گالی گلوچ کرتا ہونے، گھر میں گیا تو بیوی کو جوتے مارتا، بچوں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، مارکیٹ میں چلے گیا تو جھوٹ بول کے دھوکے دے کے کاروبار کرتا. عورت دیندار تو امیجن کیا تھا؟ ہاں، پردہ کرتی، نمازاں پڑھتی، قرآن پڑھتی. اتنا دیندار ہے کیا؟ نہیں. عورت دیندار میں ماں ہونے کی حیثیت سے کیسے رہنا، بہن ہے تو کیسا رہنا، بیٹی ہے تو کیسا رہنا، بہو ہے تو کیسا رہنا، ننن ہے تو کیسا رہنا، یہ تعلیم دو اس کو. عورت جس عمر میں ہے، جس پروفیشن میں ہے، اس کے اوپر اسلام کے احکامات کیا ہے، اس کے اس ایج کے حساب سے اسلام کیا سکھا رہا ہے، سیرت کے وہ واقعات، صحابیات کے وہ واقعات جو ان کے ٹائم پہ کیسے زندگی گزاری تھی، ان سے بھی ہارڈ ٹائم ان کے اوپر آیا تو انہوں کیسے مثال بنے، وہ واقعات، وہ والا رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن دینے کا فیصلہ کرو آج کے بعد. تیسری اور آخری بات ہمارا کیا ہے؟ ہماری عورتیں اتنی شارپ کیوں ہوئی آج؟ اتنی شارپ، جاری علم حاصل کر رہی اور سب چیزیں سیکھ رہی، پریکٹس کر رہی. تو عورتوں کو ایسا ماحول اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں میں ایسے چانسز کریٹ کرو، ایسے سہولتیں فراہم کرو تاکہ عورت آئے اور دین سیکھے، علم سیکھے. اگر عورت دنیا نہیں سیکھی پھر بھی دنیا گزر جائے گی. عورت اگر دین نہیں سیکھے گی تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.